عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ علی عباس جماعت ہشتم مضمون اردو کے حوالے سے۔ بیٹا آپ کے فرسٹ ٹرم کے امتحانات ہو چکے ہیں، ان کا رزلٹ آپ لوگوں کے پاس الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ آج ہم نے سیکنڈ ٹرم کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹرم کا پہلا لیسن ہے بیٹا وہ ہے لیسن نمبر 18، اور سبق کا نام ہے تفریح کی اہمیت۔ میں آپ کو سب سے پہلے اس سبق کے الفاظ میں نہیں بیٹا ریوائز کروا دیتا ہوں، تاکہ جب آپ سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کریں تو آپ کو تھوڑی سی مشکل نہ ہو۔ جی بیٹا، پہلا لفظ ہے آپ کے پاس الفاظ میننگ کا جو آپ نے یاد کرنا ہے اور روزانہ ہوم ورک بھی کرنا ہے اس کا، وہ ہے سکھ۔ سکھ کے معنی ہوتے ہیں بیٹا چین۔ دوسرا لفظ جو آپ کے پاس الفاظ میننگ کا ہے وہ ہے ہم کنار، اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹا بغل گیر ہونا۔ تیسرا لفظ ہے بیٹا بیزاری، اس کے معنی ہوتے ہیں بے چینی۔ اس کے بعد ہے بیٹا اکتاہٹ، تھکن، اعصاب، پٹھے، بدنی مشقت، جسمانی مشقت، متعین، مقرر، گھٹن، سانس صحیح طرح نہ آنا، کشادہ ماحول، کھلا ماحول۔ اس کے بعد بیٹا فضا، ماحول، بلا ناغہ، ہر روز، رفع ہونا، دور ہونا بیٹا، فراغت، فارغ ہو کر، صحت افزا، صحت کے لیے اچھا، تنہائی پسند، اکیلا رہنا، گریز کرنا، بچنا، ذوق، شوق، منحصر، انحصار کرنا۔ تفریح کی اہمیت بیٹا، تفریح جس کے لیے انگلش میں ریکریشن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تفریح تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ انسان ہیں جانور ہیں، یعنی تمام جانداروں کے لیے تفریح ایک لازمی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ فرحت، راحت اور تفریح، یہ چار الفاظ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فرحت، راحت اینڈ تفریح، یہ چار الفاظ اسی الفاظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان سب الفاظ کی اصل ایک ہی ہے، ان سب الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں۔ ان کے معنی ہیں سکھ، آرام اور خوشی۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو وہ راحت اور تفریح والا کام ہے۔ ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے، باقاعدہ سکول جاتا ہے، اور بلا ناغہ روزانہ بغیر کسی دن کو چھوڑے ہوئے، بغیر کسی وقفے کے اپنا ہوم ورک کرتا ہے۔ ان کاموں سے جو وقت بچتا ہے اس میں اپنے والد یا والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے کاموں میں مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب وجہ سے اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، تو اکتاہٹ دور کرنے کے لیے اپنے بھائی بہنوں یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم ہے، وہ تفریحی مقام پر نہیں جا سکتا، تو عزیز طلبہ اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ پودے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ وقت گزار کے تفریح حاصل کر سکتا ہے، ریکریشن حاصل کر سکتا ہے۔ اس تفریح مقام کی جہاں کی فضا میں سبزہ، درخت اور ہوا کی تازگی ہو، جسے دیکھ کر اس کی طبیعت کھل اٹھتی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جگہ یا وہ کام جسے دیکھ کر کسی کی بھی طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے، کسی کی بھی طبیعت کھل اٹھتی ہے، تو وہ تفریح ہے، وہ ریکریشن ہے۔ گھٹن کے اس فضا سے کھلے اور کشادہ ماحول، کھلے ماحول، یعنی ایک شخص شہر سے دیہات کی طرف جا رہا ہے، شہر کی تنگ گلیوں کو چھوڑ کے وہ دیہات کی کھلی گلیوں میں جا رہا ہے، شہر کے گھٹن زدہ ماحول کو چھوڑ کے
دیہات کے باغات کی طرف وہ جا رہا ہے، آنے سے اس کے دل کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے، سکون کا احساس ہوتا ہے، اسے تسلی ہوتی ہے اس کے دل کو۔ مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے اور کام کرنے سے جو تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، اس کی اکتاہٹ، اس کے اندر جو چڑچڑاپن آ چکا تھا وہ اب ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نئے جوش و جذبہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے۔ بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، بار بردار جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، انہیں مسلسل کھینچتے ہیں، مسلسل محنت اور مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، انہیں بھی آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تفریح صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ تفریح صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ تفریح حاصل کرنا جانوروں کا بھی حق ہے۔ اگر ہم ایک جانور سے مسلسل کام لیتے ہیں تو یہ اس جانور کا حق ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد اسے تفریح ملنی چاہیے، اسے سکون کا اوقات ملنے چاہیے، اس کے لیے آرام کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ تو تھی حیوانوں کی بات اور ان کے لیے تفریح کی اہمیت۔ اب ذرا انسانوں کی طرف، انسانوں کو بھی اسی طرح کی تفریح چاہیے جس طرح جانوروں کو تفریح چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے، دنیاوی لحاظ سے توجہ سے دیکھا جائے تو انسان جانوروں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ حیوان تو صرف جسمانی محنت کرتے ہیں، ان کا دماغ کی محنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن صرف وہ بدنی مشقت کا انجام دیتے ہیں۔ لیکن جو انسان ہوتا ہے وہ بدنی مشقت بھی کرتا ہے، یعنی جسمانی محنت و مشقت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے دماغ کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ جتنی زیادہ ضرورت ایک انسان کے جسم کو سکون کی ہوتی ہے، جتنی زیادہ ضرورت ایک انسان کے دماغ کو بھی اتنی زیادہ تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دماغ کو بھی، کیونکہ دماغ بھی محنت کر کر کے تھک جاتا ہے۔ بعض دماغی کام تو اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان کو جسمانی مشقت سے بھی زیادہ تھکا دیتے ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ انسان جسمانی اور دماغی دونوں محنت کرتے ہیں، اور جانور جو ہیں وہ صرف جسمانی محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح سے بیٹا آپ لوگوں کا یہ ہاف لیسن آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہاف لیسن جو ہے باقی وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ کیا کرنے کو